السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے محاسن اخلاق معاشرتی ذمہ داریوں کا جو پہلا چیز تھی کہ وہ امور جو کرنے کے ہیں یا جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے وہ محاسن اخلاق تھے۔ اس میں 5-7 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ دیانتداری ہے، سچائی ہے، ایفاء عہد ہے، عدل و انصاف، خود کو قانون کے تابع کرنا، کسب حلال، اور سب سے بڑھ کر ایثار۔ آج ہم پڑھیں گے رذائل اخلاق۔ رذائل رذیلہ کی جمع ہے، یعنی ایسے اخلاق جن کو ناپسند کیا گیا ہو، اخلاق قبیحہ جن کو انسان اگر اختیار کر لے تو وہ حیوانی درجے میں گر جاتا ہے اور آخرت کے لحاظ سے اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں، اخلاق رذیلہ سے بچیں۔ غزو کی حدیث سے پاک ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو رذائل اخلاق محاسن اخلاق کی ضد ہیں۔ جھوٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں سچائی کو اچھا سمجھا گیا اور جھوٹ کو برا، لیکن یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام کے اندر ہے، بلکہ تمام مذاہب اور تمام معاشروں کے اندر جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے اور برائی سمجھا جاتا ہے۔ تو جھوٹ یہ نہ صرف ایک خود برائی ہے بلکہ بہت ساری برائیوں کی جڑ بھی ہے۔ اسلام میں سختی سے منع ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، سورہ زمر کی آیہ نمبر 3 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ جھوٹا اور حق کو انکار کرنے والا ہے، نہ ماننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچ۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دوزخ میں لے جانے والا کام کون سا ہے؟ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، جب گناہ کا کام کرے گا تو کفر کرتا چلے جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا اور جھوٹی نمود و نمائش، یہ سب چیزیں جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس سے باہمی اعتماد اور اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی غیبت۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما هو یکرہ، کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق وہ بات کرنا جو اگر آپ اس کے سامنے کریں تو وہ اس کو اچھی نہ لگے۔ کسی مسلمان بھائی کے متعلق ایسی بات کرنا اس کی عدم موجودگی میں کہ اگر وہ بات آپ اس کے سامنے کریں تو وہ بات اس کو اچھی نہ لگے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو بات ہم اس کے بارے میں کر رہے ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی سخت ہے۔ تو غیب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بے شمار احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی ایسی چیز تھی ہی
تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کو پھیلانے کے بجائے اس کی حفاظت کرتے، پردہ پوشی کرتے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ بہرحال اس غیبت یہ ایک عام بیماری ہے، تقریباً ہر معاشرے میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی دو لوگ اکٹھے ہوں گے وہ ضرور کسی نہ کسی شخص کے متعلق گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اس کی برائی کو کس انداز سے بیان کی کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے، میتاً، اس حال میں کہ اس کا بھائی مردہ ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یقیناً تم اس سے ناپسند کرتے ہو۔ تو یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے یا اس کے مترادف ہے۔ معراج کے واقعات میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو بگاڑتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حقوق العباد بھی ہے، ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ تو اگر آپ غیبت کریں گے تو اس کی عزت کی حفاظت کہاں ہوگی؟ منافقت ہے تیسرے نمبر پر۔ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تساہل یا کوتاہی کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے، جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے۔ مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی تھی کہ وہ دینداری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم لڑا دیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ میں مسجد نبی کے مقابل مسجد درار تعمیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے اس مسجد کو مسمار کرا کے ان کی سازش ناکام بنا دی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اے نبی لڑائی کرو منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کرو ان پر اور ان کا گھر دوزخ ہے۔ تو حضور نے منافق کے عمل کی جو ہے نا وضاحت مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ان 3 نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزے کا پابند ہو، وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تکلیف دہ حصے میں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی تکبر۔ تکبر کا معنی ہے خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنا۔ تکبر میں بھی ایک عجب ہے، ایک تکبر ہے۔ عجب یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونا، کسی اور کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے کپڑوں کو یا اپنی باڈی کو یا اپنے جسم کو، اس میں یعنی اپنی آپ کو اچھا سمجھنا۔ جبکہ تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو حقیر سمجھیں کہ میں بہت افضل ہوں۔ جیسے شیطان نے تکبر کیا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، یہاں سے بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔
اور فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جس نے مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ حسد ہے، یعنی کسی کی بھائی کی اچھی حالت میں دیکھیں تو وہ اس کی اچھی حالت ہمیں نہ بھائے، ہم چاہیں کہ یہ آدمی اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد یہ معاشرے کی بدترین بیماری ہے۔ حضور نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نے فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اہم اخلاق رذیلہ اس کے علاوہ بھی ہیں، تو جتنے بھی نیگیٹو سوچ والے کام ہیں ان سے بچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اخلاق رذیلہ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔